آپ نے دلی میں قیام نہیں کیا، اور کہاں قیام کیا؟ اس دور کا جو علاقہ تھا اجودھن آج ہے پاک پتن. اس وقت یہ تھی ڈاکوؤں کی بستی. یہاں پہ شریر لوگوں کی یہ لوگ یہاں پہ رہا کرتے تھے، کرخت لوگ یہاں پہ رہا کرتے تھے، اور کوئی اسلام نواز لوگ نہیں تھے یہ. تو وہاں پر جا کے ڈیرا ڈالا. کہتے ہیں کہ پاک پتن میں دریا کے کنارے جو اجودھن تھا اس وقت، وہاں پہ آپ نے ڈیرا ڈالا ہے. پھر وہ تبلیغ ہوئی ہے، اور وہ جب پنجاب میں گرین ریولوشن، دی اسلامک ریولوشن، وہ کیسے آیا؟ پہلی بنیاد علی حجویری نے رکھی، دیگر اولیاء اللہ، انہوں نے لاہور کو کیپچر کیا. اب یہ ہارٹ آف پنجاب میں چلے گئے. ساؤتھ اور نارتھ پنجاب کے سنگم بنتا ہے پاک پتن ایک لیول کے اوپر. تو انہوں نے وہاں پر تبلیغ کی ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. رب العزت کے ان اسماء کی تسبیح کرتے کرتے آپ کا وصال ہوا ہے، اور آپ نے جان جانے آفرین کے سپرد کر دیا. فہد علی کاظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ویلکم کرتے ہیں فہد صاحب. بابا فرید گنج شکر، یہ ہم نے بہت بچپن سے سنا ان کے بارے میں، رحمۃ اللہ علیہ. ان کو گنج شکر کیوں کہتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینکس الاٹ، آپ لوگوں نے مجھے وقت دیا. اور ان سے پہلے کہ بابا صاحب کے پر ہم کانورزیشن کریں، میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. مجھے جسٹس نذیر احمد غازی صاحب، ہمارے بڑے فیمس ریلیجیس اسکالر اور اینکر پرسن ہیں، ان کا ایک جملہ یاد آ رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ہم راضی ہیں کہ لوگ ان ہستیوں میں خطائیں ڈھونڈتے ہیں، ہم ان ہستیوں کی عطائیں سمیٹنے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آنر بخشا کہ ہم ان اولیاء اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی عطائیں سمیٹنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں. اور ایک بات آغاز میں اور بھی کرنا چاہوں گا، ہم جس زمانے میں ہیں بہت سے لوگ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان اولیاء اللہ کو، اور ان کے اندر وہ پیشنس اور وہ نالج کی ڈیپتھ نہیں ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ اولیاء اللہ کس چیز کے لیے سٹینڈ کرتے تھے. ایک ایگزامپل کے ساتھ بات سمجھانا چاہتا ہوں. آئنسٹائن فزکس کا بے تاج بادشاہ، اور اگر آپ آئنسٹائن کی کوئی بایوگرافی آپ کے پاس ہو، اور اس بایوگرافی کے اندر یہ لکھا ہو کہ آئنسٹائن کو تو 3 لاز آف موشن بھی نہیں آتے تھے، تو آپ لوگ فوری طور پہ ہنسیں گے اور آپ کہیں گے یار یہ عبارت غلط ہے، اور یہ عبارت آئنسٹائن کے ساتھ میچ نہیں کرتی. آئنسٹائن تھیوری آف ریلیٹیوٹی والا، E=mc² والا، جس نے نیوٹونین فزکس کی پیراڈائم چینج کر دی ہے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس کو یہ 3 لاز آف موشن جو کہ 8ویں کے بچے کو آتے ہیں وہ اس کو نہیں آتے تھے. تو آپ اس کو ہنسیں گے اینڈ یو ول موو آن. اسی طرح جب کتابوں میں، عبارتوں میں کوئی ایسی عبارت آتی ہے جو بچے کو بھی پتہ ہے غلط ہے، اور وہ کسی بڑی ہستی کے ساتھ آپ نے منسوب کی ہوتی ہے، تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ وہی ہونا چاہیے جو آئنسٹائن کے حوالے سے تھا کہ بھئی یہ شیخ علی بن عثمان حجویری ہیں، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، یہ بابا فرید الدین گنج شکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کی وجہ سے اسلام کا پودا یہاں پہ لگا ہے. وہ کیسے ایسی باتیں کر سکتے ہیں؟ تو یہ یوتھ کو خاص طور پہ، کیونکہ میں اپنے علماء سے تو تھوڑا سا ڈس اپوائنٹڈ ہوں کہیں نہ کہیں، لیکن یوتھ سے، جیسے ہے نا علامہ اقبال بھی یوتھ سے بڑے ہوپ فل تھے، تو میں یوتھ سے خاص طور پہ مخاطب ہوں. بابا فرید الدین کے اوپر ہم آتے ہیں، جیسے کہ سوال کیا، بڑا ہی امپورٹنٹ سوال تھا کہ ان کو گنج شکر کیوں کہتے ہیں. تو میں نے اس پہ آنا تھا، لیکن میں آغاز پر اس پہ تھوڑی سی کانورزیشن کرتا ہوں. بابا فرید الدین گنج شکر کو گنج شکر کہنے کی 2-3 وجوہات ہیں، مگر ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ بڑے چھوٹے تھے اور آپ کے والد جو ہیں وہ پردہ فرما گئے تھے، اور آپ کی والدہ آپ کی تربیت کرتی تھی. اور تربیت کا ایک عجیب وہاں پر ایک معاملہ تھا کہ نماز کے لیے بچے کو موٹیویٹ کرتی تھیں تو جائے نماز میں نیچے شکر کی پڑیا چھپا دیتی تھی، اور کہتی تھی کہ بیٹا نماز پڑھو، نماز پڑھو گے تو خدا کی طرف سے انعام اترتا ہے، اور تمہیں کوئی جیسے آج کے کسی بچے کو ہم کینڈی دیں یا کچھ اسی طرح سے. اور فہد صاحب یہ آئیڈیا بڑا خوبصورت ہے، اپنے بچے کو نمازی بنا. ایبسلیوٹلی، ایک انسینٹیو ہے نا بچے کو اس لیول کے اوپر. تو بابا صاحب جو تھے ایز اے ینگ چائلڈ وہ نماز پڑھتے تھے. نماز پڑھنے کے بعد وہ جب جائے نماز اٹھاتے مصلے کے نیچے سے، وہ شکر جو ہے وہ پاتے اور وہ انجوائے کرتے اس کو. ایک وقت ایسا آیا کہ والدہ بھول گئیں اور شکر کی پڑیا نہیں رکھی، اور دل پر ایک خوف آیا کہ آج جب بچہ نماز پڑھے گا اور شکر نہیں پائے گا تو شاید اس کا دل برا ہو. لیکن پھر یہ دیکھا کہ بابا صاحب اسی طرح خوش حشاش بشاش پوچھا بیٹے کیا معاملہ تھا؟ کہا ماما آج بھی نماز پڑھی اور شکر مجھے ملی ہے. تو میراکلسلی وہ شکر وہاں پہ موجود تھی. تو آپ کی والدہ نے سب سے پہلے آپ کو گنج شکر کا کہ شکر کا ٹریجر
آپ اس کے تقسیم کرنے والے بنے, اور ایک لٹرل سینس میں بھی اور ایک میٹافوریکل سینس میں بھی. اسلام سے بڑی شکر کیا ہو سکتی ہے, توحید سے اور ختم نبوت سے بڑی شکر کیا ہو سکتی ہے جو آپ نے تقسیم کی. تو ہم اس سیگمنٹ کے اندر جہاں پر یہ بات کو بار بار ایمفسائز کر رہے ہیں, ہم اسپرچول ہسٹری آف پاکستان, تو یہ اولیاء اللہ فار سینچریز ایک کام کرتے ہیں, تو اس کا فروٹ 1947 میں ہم نے دیکھا. فار سینچریز یہ کام ہو رہا تھا. تو اب جناب بابا فرید الدین جو تھے, اگر ان کے ہم چائلڈہڈ کی طرف جائیں تو ملتان میں سب سے پہلے آپ گئے, اور ملتان میں آپ ریلیجس ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے. اور ایک کتاب ہوتی ہے درسی کتب میں سے, اس کو کتاب نافع کہتے ہیں. نافع پڑھ رہے تھے, ایک بزرگ آئے, نافع نفع سے ہے ویسے لٹرلی سپیکنگ. تو ایک بزرگ آئے, انہوں نے کہا کہ کیا پڑھتے ہو؟ نے کہا جی میں کتاب نافع پڑھ رہا ہوں. تو کہا کہ کیا یہ کتاب تمہیں نفع دے گی؟ وہ جو آواز میں ایسی جلال اور ایسی ہیبت تھی کہ ایک دم جو ہے ایک ینگ فرید کا وہ جو انٹرنل حال تھا وہ چینج ہو گیا, اور کہا کہ حضرت کتابیں تو شاید نفع نہیں دیں, آپ کی نظر عطا, آپ کی ٹیچنگ شاید مجھے وہ فیض اس میں نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ میں رہوں گا تو شاید مجھے نفع ملے. تو انہوں نے کہا آؤ میرے ساتھ چلو, اور پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام بختیار کاکی ہے. تو آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے اسٹوڈنٹ بنے. وہ ملتان میں ٹریول کر رہے تھے, ملتان سے ان کو دلی لے کر آئے, اور دلی میں ان کی اسپرچول ٹریننگ ہوئی ہے. اور یہ اولیاء اللہ اب ایسے ورڈز ہم آج بولتے ہیں کہ یوتھ ان سے نامانوس ہے, وہ سمجھتی ہے کہ اس کے کوئی ہڈن میننگز ہیں. کوئی ہڈن میننگز نہیں ہوتے. یہ جو چلا کا ورڈ ہے, اس طرح کے ورڈ ہے, یہ اسپرچول ٹریننگ کی بات ہے. یہ نوافل کی ایکسٹینشن ہے, یہ روزے ہیں, یہ ریاضتیں ہیں, یہ اسپرچول ایکسرسائزز ہیں. یہ اسلام کو ایک ہائر لیول پر پریکٹس کرنے کی بات ہے. تو آپ نے اسپرچول وہاں پہ ایکسرسائزز کی, ریاضتیں کی, عبادتیں کی. اور ایک وہ وقت آیا, مجھے گوز بمز ہو رہے ہیں اس واقعے کو امیجن کرتے وقت بھی, کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی دلی میں تھے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس وہ تشریف لائے, اور حضرت کاکی کو کہا کہ یہ تمہارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. وہ سارے مریدین آئے, تو کہا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو بابا صاحب رہ گئے تھے, وہ اپنی اسپرچول ایکسرسائزز کر رہے تھے, بہت کمزور تھے. تو خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ میں خود جاؤں گا اور میں اس کو ملوں گا. تو ایک طرف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے, دوسری طرف قطب الدین بختیار کاکی تھے. بابا فرید نیچے بیٹھے ہوئے تھے. بابا فرید اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے, ویکنس محسوس کر رہے تھے. ان دونوں ہستیوں نے ان کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا. اس کے اسپرچول میننگز ہیں یہ جو بات میں کر رہا ہوں. ایک طرف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, ایک طرف خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, اور بابا فرید الدین کو یوں کھڑا کیا گیا. that is the beginning of this صوفی مسٹک. اور پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جب وصال ہوا ہے تو خلافت جو ہے, خلافت اکبر, وہ بابا فرید الدین کو ملی. اور بابا فرید الدین کا ایک خاصا ایک ان کی زندگی کا معاملہ تھا, پاپولیرٹی اور فیم سے بھاگتے تھے. تو آپ نے دلی میں قیام نہیں کیا, اور کہاں قیام کیا؟ اس دور کا جو علاقہ تھا اجودھن آج ہے پاک پتن. اس وقت یہ تھی ڈاکوؤں کی بستی. یہاں پہ شریر لوگوں کی, یہ لوگ یہاں پہ رہا کرتے تھے, کرخت لوگ یہاں پہ رہا کرتے تھے, اور کوئی اسلام نواز لوگ نہیں تھے یہ. تو وہاں پر جا کے ڈیرا ڈالا. کہتے ہیں کہ پاک پتن میں دریا کے کنارے جو اجودھن تھا اس وقت, وہاں پہ آپ نے ڈیرا ڈالا ہے. پھر وہ تبلیغ ہوئی ہے, اور وہ جو پنجاب میں گرین ریولوشن, دی اسلامک ریولوشن, وہ کیسے آیا؟ پہلی بنیاد علی حجویری نے رکھی, دیگر اولیاء اللہ انہوں نے لاہور کو کیپچر کیا. اب یہ ہارٹ آف پنجاب میں چلے گئے. ساؤتھ اور نارتھ پنجاب کے سنگم بنتا ہے پاک پتن ایک لیول کے اوپر. تو انہوں نے وہاں پر تبلیغ کی ہے. ان کے وصال کا واقعہ میں بتانا چاہوں گا. 5 محرم الحرام کو آپ کا وصال ہوا ہے, اور بہت سی اورل ٹریڈیشنز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے, اور امام علی مقام کا وہ واقعہ کربلا بھی سنا کرتے تھے. اور آپ کے اوپر اتنی وہ حالت, آپ کے اوپر وہ ایک کیفیت طاری ہوئی غم کی, کہ اس غم کی کیفیت میں آپ کا وصال ہوا. اس لیے ایک آپ کا لقب ہے شہید محبت. In the love of Ahlul Bayt of Prophet sallallahu alaihi وآلہ وسلم, he embraced death. اور 5 محرم الحرام کو یہ واقعہ تھا. اور 5 محرم الحرام کی وہ جو رات تھی, آپ اپنے کمپینینز اور مریدین کے ساتھ موجود تھے. خواجہ نظام الدین اولیاء آپ سے بڑی محبت تھی, وہ آپ کے بہت بڑے
خلیفہ تھے, خلیفہ اکبر تھے, تو وہ مولانا انہیں کہا کرتے تھے کہ مولانا نظام نہیں آئے, تو کہا نہیں مولانا نظام تو ابھی دلی میں ہے یا راستے میں ہے. تو کہا ہاں جب میرے مرشد نے بھی پردہ کیا تھا میں بھی قریب نہیں تھا. اور ایک ان کے اندر ایک وہ جو سینس آف لاس کہہ لیں یا ایک وہ سینس آف پین بہرحال تھی وہاں پہ ایک ڈسٹنس کی, کیونکہ وہ خواجہ نظام الدین اولیاء سے بڑی محبت کرتے تھے. عشاء کا وقت تھا, آپ نے نماز پڑھی جماعت کے ساتھ, اور پھر آپ کی طبیعت ذرا خراب ہوئی, بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا تو کہا کہ میں نے عشاء پڑھی. لوگوں نے کہا حضرت آپ نے جماعت کے ساتھ عشاء پڑھی. کہا کہ نہیں میں ایک دفعہ پھر پڑھنا چاہتا ہوں, پھر شاید کبھی پڑھ سکوں یا نہ پڑھ سکوں. نماز کو دہرایا, پھر بے ہوش ہوئے, پھر تیسری دفعہ پوچھا کیا حضرت میں نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. کہا حضرت آپ نے جماعت سے بھی پڑھی پھر بھی پڑھی. کہا کہ پتہ نہیں پھر میں نماز پڑھ سکوں یا نہ پڑھ سکوں. تیسری دفعہ نماز کو دہرایا. جب 3 دفعہ اپنی نماز کو دہرا چکے تو اس وقت یہ ورد کر رہے تھے, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم. رب العزت کے ان اسماء کی تسبیح کرتے کرتے آپ کا وصال ہوا ہے اور آپ نے جان جانے آفرین کے سپرد کر دیا. یہ اولیاء اللہ اپنی بگننگ میں بھی توحید, اپنی کلمینیشن میں بھی توحید. یہ نریشنز بھی ہشت بہشت میں ہی ہیں, یہ نریشنز بھی بتائی جا سکتی تھیں, لیکن کیونکہ ایک مناظراتی معاملہ ہے, ہم مکالمہ نہیں کرنا چاہتے. ہم نعوذ باللہ ان اولیاء اللہ کو جو گریٹسٹ لیڈرز ہیں ہمارے, ان کو ہم ولنز کے طور پہ پورٹری کریں, which is very unfortunate. ایک فقرے میں حضرت کا ایک کال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حضرت کے بہت خوبصورت اقوال ہیں, ہم ان پہ بہت سی کانورزیشن کر سکتے ہیں, لیکن حضرت نے ایک جگہ فرمایا لوگوں کی سرد کلامی تمہیں تمہاری سرگرمی سے نہ روکے. واہ 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 واہ. لوگوں کی سرد کلامی تمہیں تمہاری سرگرمی سے نہ روکے. ہوتا ہے نا کہ ہم ارد گرد کے لوگ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں کیا کر رہے ہو, ہم ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں, ہم وہ اچھا کام چھوڑ دیتے ہیں. کہا نہیں, لوگ کیا کہیں گے یہ تمہاری پرابلم نہیں ہے, جو تمہاری ایکٹیویٹی ہے, جو تمہارے پرپسز ہیں, جو تمہارے گولز ہیں, تم ان کو اٹین کرو. اگر ہماری یوتھ ان اولیاء اللہ کو بحیثیت موٹیویشنل سپیکر ہی پڑھ لے تو آج کے, میں بڑا سخت لفظ بول رہا تھا لیکن میں رک گیا ہوں, آج کل کے جو فیک سوڈو موٹیویشنل سپیکرز ہیں ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی, کیونکہ یہ اصل میں ریولوشنریز ہیں. اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جو قناعت کرتا ہے وہ سب سے بڑا مالدار اور وہ سب سے بڑا غنی ہے, اور جو تارک قناعت ہے جس کے اندر کنٹینٹمنٹ نہیں ہے وہ سب سے بڑا محتاج ہے. اور ان 2 فکروں کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کر لیں تو یہ جو ایک اکنامک ریٹ ریس لگی ہوئی ہے کہ میں روندتا ہوا لوگوں کو آگے نکل جاؤں اور لوگوں کو روندوں اور آگے نکلوں, ہماری اس ریٹ ریس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے. تو یہ اولیاء اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسڈرز, ان کے ایئرز, اور اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی ایفرٹ ہے 800 سال پہلے جو 1947 میں پاکستان بن کر ابھری ہے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت گفتگو. بڑی خوبصورت گفتگو کی آپ نے.